میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ جائزہ لیا ہے کہ ہم نے کتنے سیرت النبی کے جلسے کروائے، کتنے جلسوں میں ہم شریک ہوئے، تعریف قصیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں پڑھے بھی ہیں اور ہم نے پڑھوائے بھی ہیں۔ واقعتاً یہ خیر کی چیزیں ہیں، واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک نمونہ بیان کرنے کے قابل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان کرنا، سننا، پڑھنا سب ثواب کا کام ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنا یہ جائزہ لیا ہے کہ کتنے سارے سیرت النبی کے جلسے ہوئے، کتنے قصیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں پڑھے گئے۔ یہ صرف ہم نے سنے ہیں یا ہم نے پڑھے ہیں تو ہماری زندگی میں ان جلسوں سے، ان بیانات سے کوئی تبدیلی آئی ہے، یا صرف ہم نے اس کو صرف سننے تک یا پڑھنے تک محدود رکھا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سن لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ تعریفی کلمات سن لیے، کچھ سیرت النبی کے جلسے میں ہم شریک ہو گئے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یا پھر ہم نے کبھی کسی کے بیان سے، کسی کی تقریر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی عمل سے اپنے اندر تبدیلی آئی ہے نہیں آئی، یہ کبھی جائزہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ کتنے اجتماعات ہم نے کروائے ہیں، کتنے اجتماعات میں ہم شریک ہوئے ہیں، اور سیرت النبی کے کتنے جلسے ہوئے ہیں، لیکن یہ مہینہ گزر گیا۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کرنے کی برکت سے، سننے کی برکت سے، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے کسی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی لسٹ بنائی ہے کہ یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی تھی، اور سیرت النبی کے اس جلسے کی برکت سے ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا؟ یا کبھی ہم نے ارادہ کیا ہے، یا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوئی ارادہ کیا ہے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ کا تعارف ہے، اسلامی زندگی ہے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے توبہ اور ان سے دوری ہے، کہ ہمارے اندر برے اخلاق ختم ہو جائیں اور اچھے اخلاق آ جائیں، ہمارے اندر سے بری عادتیں نکل کر اچھی عادتیں آ جائیں، ہم صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں، برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم حاکم ہو، تم بادشاہ ہو، تو تمہارے لیے مدینہ طیبہ کے حاکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، کہ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں، اس قلیل عرصے میں جزیرۃ العرب میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور جہاں خاندانی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، برسوں لڑائیاں چلتی تھی، ان میں ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ دوسرے سے پہلے پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، جان لینے والے تھے،
خون کے پیاسے تھے وہ دوسروں پہ جان لٹانے والے بن گئے۔ اگر تم دوست ہو تو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دوست رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم شوہر ہو تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن، ان کے شوہر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ اگر تم ایک باپ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن کے والد کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم نانا ہو تو حسنین کے نانا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم کوئی بزنس مین ہو تو تمہارے لیے ملک شام کا تاجر جن کا رفیق سفر میسرا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں ایسا رفیق نہیں دیکھا، ایسا پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ تو ان کی زندگی تاجروں کے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی بزنس مینوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی بدلنے کا اس مہینے میں فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یا پھر ہم نے صرف نعرے لگا لیے، یا صرف جلسوں میں چلے گئے، یا حضور کی سیرت پڑھ لی یا سن لی اور اسی کو ہم نے سمجھا کہ حق ادا ہو گیا؟ تو یہ مہینہ ختم ہونے والا مہینہ ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہماری زندگی کے اندر اس مہینے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے قطع رحمی اور قطع تعلقی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے کسی سے ہمارا جھگڑا تھا اس سے ہم نے صلح کر لی؟ پہلے ہم گناہ والی زندگی گزارتے تھے، ہم نے توبہ کر لی، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم وہ زندگی گزارتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، جیسا اللہ اور اس کے محبوب چاہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو ویسی بنا لیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں اس مہینے کی برکت سے کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی، یا یہ مبارک مہینہ یوں ہی چلا گیا؟ ہم نے یہ مبارک مہینہ بھی غفلت کی نظر کر دیا، یہ مبارک مہینہ بھی غفلت میں گزار دیا۔ چلو اور چھوڑیے، کم سے کم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو کیا ہی ہوگا اس مہینے میں، کم سے کم کہ جس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلا رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ تو انشاءاللہ ہم نے سب نے شروع کر ہی دی ہوگی کم سے کم تو۔ اور اگر نہیں کری تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو پھر ہمارا وہ نعرے والی محبت اور وہ جھومنے والی محبت اور وہ جلسے جلوس والی محبت ایک نعرہ ہی ہے، ایک دعویٰ ہے محبت کا، حقیقت نہیں، حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں محبت ہوتی تو ہم اپنے آقا کی سیرت پڑھ کر، ہم اپنے آقا کی سیرت سن کر ہماری زندگی کب کی بدل چکی ہوتی۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی اب تک نہیں آئی تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کریں گے انشاءاللہ۔